صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، سب بزرگوں کی اولاد کے بارے میں آپ یہی قیاس کیجئے گا، یہی ذہن میں رکھیے گا، جو درد میرے دل کے اندر ہے. مثلا ایک مثال دینے لگا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے جس وقت دعوی نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا فرد فرید اپنے زمانے کا سامنے آیا، اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ دلائل کے میدان سے باہر نکل کر جواب یہاں تک آ گیا کہ ہم تو مردہ زندہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں سادہ لفظوں میں صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ شرک پوری ہوں، یا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اور کسی بھی بزرگ کی اولاد، کسی بھی بزرگ کی اولاد، حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سمیت، میں سب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اگر آج کوئی ایسا فتنہ ظاہر ہو جائے تو آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر آ رہا ہے جو کہے گا کہ میں مردہ زندہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا پیغام ہے. دلائل کا انبار تو ہے ہمارے پاس، بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ ہے. میں ڈرتا نہیں اس چیز کے لحاظ سے. یہ وہ سوال ہے جو آج تک میرے دل میں قائم ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بزرگوں کی اولاد بھی بزرگوں جیسی ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بزرگوں کی اولاد بزرگوں جیسی ہونی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ فرق دیکھنا چاہتے ہیں بزرگان دین کا، سلف صالحین کا، تو آپ فرق دیکھیے گا کہ ان کے چاہنے والوں میں، ان کے مریدین میں کہیں آپ کو کوئی عالم نظر آئے گا، کہیں کوئی کامل نظر آئے گا، کوئی ولی نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ خود پائے کے تھے. اور آج مریدین کا جم گٹھا ضرور ہے، لیکن اکثریت عوام جو ہے وہ جاہلوں کی ہے. تو آپ فرق خود کر لیجئے کہ شیخ اس وقت کا آلہ تھا یا اس وقت کا آلہ ہے. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہ نام لیتا نہیں، سیدھی گولی والا مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہتا کوئی نہیں، اس واسطے کہ ڈر ہوندہ ہے بس تسی حق خطیب نو کچھ کیا دے، او دے مرید کھڑے ہو جان گے، فلانے پیر نو کچھ کیا دے، او دے مرید کھڑے ہو جان گے، اجی تون دیاں گے، مار دیاں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. سبحان اللہ. اے بے وقوف احمق لوگ، کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت میں ولایت کا مقصد کیا ہے؟ ولایت آئی کیوں ہے؟ ولایت تو آئی اس لیے تاکہ حضور کا دین محفوظ رہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ بزرگان دین جن کو باقاعدہ اللہ نے ولایت عطا فرمائی، ان کی ولایت مسلم، آج ان کی اولاد جو ہے اگر ان کی ولایت کو بیچ رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ فرق خود دیکھیں نا بھئی. اگر اوپر شیخ جو ہے وہ بڑے بزرگ ہیں تو آگے ان کے مریدین میں بھی آپ کو کہیں مولوی نظر آئے گا، کہیں عالم نظر آئے گا، کہیں فاضل نظر آئے گا. وہاں نام لیا جائے، تعارف کروایا جائے تو یہ بھی حضرت صاحب کا مرید تھا، فلانا ولی حضرت صاحب کا مرید تھا، فلانا ولی حضرت صاحب کا مرید تھا. بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صاحب خود اتنے بڑے ولی تھے کہ زمانے کے اولیاء ان کی مریدی کو جو ہے وہ اپنا فخر سمجھ رہے تھے. آج اگر پیر صاحب خود جاہل ہیں تو سامنے مرید بھی تو جاہل ہی بیٹھا ہوا ہے. پیر مرید میں فرق کون سا رہ گیا ہے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بیرون ملک تک یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ مصلحت نہیں رکھتا. بھائی کیسے رکھ لوں مصلحت؟ جن فتنوں کا شکار آگے ہم نظر آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، آنے والی نسلوں کو آپ کون سا بندہ ایسا دے کر پیچھے جا رہے ہیں؟ سادات بتائیں، بزرگان دین بتائیں، سجادہ نشین بتائیں، اور بڑے بڑے خطباء بتائیں، بڑے بڑے علماء بتائیں کہ آپ تو ہیں جو ہیں، آپ اپنے بعد کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بتائیے ذرا. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں.